آج رات شب برات مغرب کے بعد عورتیں اور مرد 6 نفل نماز اس طرح ادا کریں کہ ان کے تمام گناہ معاف ہو جائیں۔ 6 نفل آپ نے کس طرح ادا کرنے ہیں جانیے آج کی اس ویڈیو میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب برات کی نفل نمازیں مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت اس طرح پڑھیں، 1000 حاجتیں بھی ہوں گی وہ بھی پوری ہو جائیں گی۔ ناظرین، یہ سب کچھ جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ یہ جو شب برات کی رات آتی ہے، اس رات میں مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت نفل نماز ادا کی جاتی۔ انہی 6 رکعت نمازوں کا مکمل طریقہ آج آپ کو بتانے والا ہوں۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد انشاءاللہ عزوجل کوئی دوسری ویڈیو دیکھنے کی آپ کو حاجت یا ضرورت نہیں ہوگی۔ آج میں آپ کو اس کا مکمل طریقہ بتانے والا ہوں۔ محترم ناظرین، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف فرما تھے۔ رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے سے نکلے، میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نکلی، مگر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت البقیع میں پایا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مومن مردوں اور مومن عورتوں اور شہداء کی بخشش کے لیے استغفار فرما رہے تھے۔ تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ تو اللہ کے کام میں لگی ہیں اور میں دنیاوی حاجت میں ہوں۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، اے عائشہ، میرے پاس جبرائیل حاضر ہوئے اور عرض کیا، یہ شعبان 15ویں رات ہے اور اللہ تعالیٰ اس رات بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر جہنم سے لوگوں کو آزادی فرماتا ہے، مگر اس رات اللہ مشرک، کینہ رکھنے والا اور پجامہ ٹخنوں سے نیچے رکھنے والے اور ماں باپ کو ستانے والے اور ہمیشہ شراب پینے والے کی طرف نگاہ کرم نہیں فرماتا۔ محترم ناظرین، 15 شعبان کی رات میں 14 شعبان کا دن گزرنے کے بعد جو رات آتی ہے وہ رات 15 شعبان کی ہوتی ہے۔ مغرب کے وقت ڈیٹ تاریخ بدل جاتی ہے۔ اسلامی مہینے میں تو 15 شعبان کی جو رات آتی ہے اس رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ مغرب کے وقت سے طلوع فجر تک یہ رات شب برات کی رات رہتی ہے۔ اب اس رات میں مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت نفل نماز ادا کی جاتی ہے۔ عشاء کی نماز سے پہلے وہ 6 رکعت کس طرح سے ادا کرنی ہے وہ طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ مغرب کی نماز ادا کریں کیونکہ وہ فرض نماز ہے۔ فرض نماز کے ساتھ ساتھ سنتیں ادا کریں، نوافل ادا کریں۔ ادا کرنے کے بعد اب آپ مطمئن ہو جائیں، سکون کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ کھڑے ہونے کے بعد 6 رکعت نفل نماز آپ کو ادا کرنی ہے، وہ بھی 2 رکعت کر کے ادا کرنی ہے۔ 2 رکعت پڑھنے ہیں، سلام پھیرنے ہیں، پھر 2 رکعت پڑھیں، پھر سلام پھیریں، پھر 2 رکعت پڑھنے ہیں، پھر سلام پھیرنے ہیں۔ 2 رکعت کر کے 3 مرتبہ میں 6 رکعت ادا کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو 2 رکعت نفل نماز کی نیت کرنی ہے۔ ناظرین، نیت آپ جس طرح دوسری نمازوں میں کرتے ہیں، نفل نمازوں میں بھی اسی طرح سے آپ کو نیت کرنی ہے۔ بس ذہن میں ایک خیال لانا ہے کہ ان دونوں رکعتوں کے وسیلے سے، صدقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ میری عمر میں، میرے والدین کی عمر میں، بہن بھائیوں کی عمر میں فراخی فرمائے، میری عمر میں برکت فرمائے، مجھے عمر دراز کرے، یہ ذہن میں رکھیں۔ یعنی عمر درازی کے لیے، عمر میں بڑھوتری کے لیے آپ یہ نماز ادا کر رہے ہیں۔ نیت باندھنے کے بعد دوسری نمازوں میں جس طرح سے آپ سورۃ الفاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین کی سورت پڑھتے ہیں، اس کے ساتھ کوئی سورت ملاتے ہیں، رکوع کریں گے۔ رکوع کرنے کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر ٹھہریں، سجدے میں جائیں، اللہ اکبر کہہ کے 2 سجدے کریں۔ 2 سجدے کرنے کے بعد کھڑے ہو جائیں۔ پھر دوسری رکعت میں بھی اسی طرح سے 1 مرتبہ سورۃ فاتحہ، اس کے بعد کوئی دوسری سورہ ملا لیں۔ ملانے کے بعد پھر رکوع سجدہ وغیرہ کریں۔ دوسری نمازوں کی طرح اس طرح کرنے کے بعد جب تشہد میں بیٹھیں گے، تشہد میں پڑھیں، درود ابراہیمی پڑھیں، دعائے معصورہ پڑھیں۔
پڑھنے کے بعد آپ سلام پھیریں گے۔ یہ آپ کی 2 رکعت نماز مکمل ہو گئی۔ 2 رکعت نماز مکمل ہونے کے بعد ایک مرتبہ آپ سورہ یاسین پڑھیں گے۔ اگر آپ سورہ یاسین نہیں پڑھ سکتے تو 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے، یعنی کہ سورہ 21 مرتبہ پڑھیں گے۔ پڑھنے کے بعد پھر سیدھا کھڑے ہو جائیں گے۔ کھڑے ہونے کے بعد پھر 2 رکعت نفل نماز کی آپ کو نیت کرنی ہے۔ اب ان دونوں رکعتوں کو پڑھنے سے پہلے، نیت باندھنے سے پہلے آپ کے ذہن میں ایک بات ہونی چاہیے۔ وہ بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں رکعتوں کی برکت سے میرے گھر میں برکت عطا فرمائے، مجھے آفتوں بلاؤں سے حفاظت فرمائے، محفوظ فرمائے۔ ذہن میں یہ بات رکھنی ہے کہ مجھے بلاؤں، آفتوں، مصیبتوں سے اللہ محفوظ رکھے اور اللہ میرے گھر میں برکت نازل ہو۔ یہ کہنے کے بعد آپ نیت کریں گے، اللہ اکبر یہ کہہ کے نیت کریں گے۔ جیسی دوسری نمازیں ادا کرتے ہیں، پہلے آپ نے 2 رکعت ادا کیا، اس طرح سے آپ ہر ارکان ادا کریں گے، رکوع سجود وغیرہ سب کریں گے۔ 2 رکعت مکمل ہونے کے بعد آپ کو سلام پھیرنے ہیں۔ سلام پھیرنے کے بعد بیٹھے بیٹھے پھر سے آپ کو ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھنی ہے۔ اگر آپ کو سورہ یاسین یاد نہیں ہے یا آپ کو مشکل بڑی لگتی ہے یا پڑھ نہیں سکتے تو آپ 21 مرتبہ پھر سے سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد کو پڑھیں گے۔ آپ کی 4 رکعت نمازیں مکمل ہو گئیں۔ اب آخر کے جو 2 رکعت نماز بچے ہوئے ہیں، ان دونوں رکعتوں میں آپ کو ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے صرف اپنا محتاج بنائے، دوسروں کا محتاج نہ بنائے۔ محتاجی، غریبی، مفلسی سے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے محفوظ رکھے، صرف اپنا محتاج بنائے، کسی اور کا محتاج نہ بنائے۔ ذہن میں یہ بات رکھنے کے بعد آپ نیت کریں گے پہلے کی طرح۔ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز نفل کی، منہ میرا خانہ کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ یہ کہنے کے بعد آپ پہلی نمازوں کی طرح یہ نماز بھی ادا کر لیں گے۔ جیسی دوسری نمازیں ادا کرتے ہیں ویسے ہی یہ دونوں رکعت ادا کریں گے اور سلام پھیریں گے۔ سلام پھیرنے کے بعد پھر سے آپ کو اگر سورہ یاسین یاد ہے تو پڑھ لیں، اگر سورہ یاسین یاد نہیں یا بڑی لگتی ہے تو قل هو اللہ احد کی سورہ پڑھ لیں اور یہ 21 مرتبہ پڑھ لیں۔ آپ کی 6 رکعت نماز نفل مکمل ہو گئی۔ یہ 6 رکعت نماز مکمل ہونے کے بعد آپ کو دعائے نصف شعبان پڑھنی ہے۔ اگر آپ کو دعائے نصف شعبان یاد نہیں ہے تو آپ سن بھی سکتے ہیں اور پڑھ بھی سکتے ہیں۔ آپ کو اسکرین پر یہ دعا نظر آ رہی ہے، اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے۔ یہ ہے دعائے نصف شعبان۔ ناظرین یہ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہے، اس کو آپ ہو سکے تو نوٹ کر لیں یا میری ویڈیو کو سیو کر لیں۔ یہ دعائے نصف شعبان ہے، اس کو آپ نے آج ماہ شعبان 15 شعبان شب برات کی رات اس کو ضرور پڑھنا ہے۔ جو کوئی بندہ بھی اس دعا کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں، اس کی عمر میں اور اس کے رزق میں برکت فرماتا ہے۔ یہ دعا آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہے، اس کو دیکھتے جائیں، پڑھتے جائیں یا آپ اس کو قرآن پاک سے دیکھ کر پڑھ لیں۔ ناظرین دعائیں پڑھنے کے بعد یا سننے کے بعد جب آپ نے یہ سب کچھ پڑھ لیا یا پھر سن لیا تو سننے کے بعد آپ دعا کریں گے اور دعا میں ان 3 چیزوں کے بارے میں ذکر کریں گے کہ یا رب العالمین ان نمازوں کی برکت سے، شب برات کی برکت سے میری عمر میں درازی عطا فرما، میری عمر میں برکت فرما۔ اس کے بعد دعا کریں گے کہ یا الہی یا رب العالمین ان 6 رکعت نفل نمازوں کی برکت سے میرے گھر میں برکتیں نازل فرما اور مجھے آفتوں، بلاؤں اور تمام مصیبتوں سے محفوظ فرما۔ اس کے بعد یہ دعا کریں گے کہ یا الہی یا رب العالمین ان نمازوں کی برکت سے مجھے محتاجی، غریبی، مفلسی سے محفوظ فرما۔ اس کے بعد آپ جو بھی آپ کے ذہن میں ہو، آپ کے دل میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگے، انشاءاللہ اللہ عز و جل ان نمازوں کی برکت سے آپ کی تمام حاجتیں پوری ہوں گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر رحم اور کرم بھی فرمائے گا، برکت بھی نازل فرمائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین آخر میں کمنٹ باکس میں ایک بار سبحان اللہ لکھ دیں، ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، اللہ حافظ۔